آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ اسرائیل کی اپوزیشن نے عوام سے کی بغاوت کی اپیل، نتن یاہو کی حکومت گرانے کا پلان ہوا تیز۔ غزہ پر اسرائیل کا حملہ جاری، 24 گھنٹوں میں 65 فلسطینی شہید۔ جرمنی ہوا اسرائیل پر لال، کہا غزہ کو تباہ کرنے کی دھمکی ناقابل قبول۔ امریکہ کی ایران کو بہت بڑی دھمکی، نیوکلیئر پروگرام ختم کرو ورنہ بھگتو انجام۔ ایران نے بھی نیوکلیئر ڈیل پر دیا امریکہ سے انڈائریکٹ بات چیت کا اشارہ، مگر فی الحال نہیں ہوگا سیدھا رابطہ۔ عراق کا ایران پر بڑا الزام، ایران کے آئل ٹینکرز کر رہے جعلی ڈاکومنٹس کا استعمال۔ یوکرین امریکہ کی میٹنگ کے بعد اب سعودی عرب میں امریکہ روس کی میٹنگ ہوئی شروع، سیز فائر پر ہو رہی بات۔ اور ترکی میں ایردوغان کو بڑا جھٹکا، جسے بھیجا جیل اسے ہی عوام نے چن لیا اگلا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، دیے ریکارڈ ووٹ۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ 24 مارچ 2025 ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ پہلی خبر اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نتن یاہو کی مصیبت سے جڑی ہوئی، کیونکہ نتن یاہو کی حکومت کے خلاف اسرائیل کا اپوزیشن بغاوت کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر گولان نے کہا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کو گرانے کے لیے اسرائیل کی اکنامی اور سروس کو بند کرنا ہوگا، سب کچھ ٹھپ کرنا ہوگا، سارا پوری طریقے سے ہڑتال۔ گولان نے، یہ جو لیڈر ہے گولان، اس نے FM 103 ریڈیو ہے اسرائیل کا، اس سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں پروٹیسٹ سے بغاوت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ یعنی صرف اب پروٹیسٹ سے کام نہیں ہوگا، اب بغاوت کرنی ہوگی، سب کو باغی بننا ہوگا، کیونکہ یہ حکومت تباہی کی حکومت ہے، یہ صرف تباہی لا رہی ہے اور ہمیں پوری طریقے سے برباد کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹس پارٹی کے لیڈر گولان نے سارے اپوزیشن لیڈر سے، خاص کر لبرل اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں سے ایک ساتھ آنے اور نتن یاہو کی حکومت کے خلاف ایک ٹھوس اسٹریٹجی بنانے کی دعوت دی ہے۔ دوسری طرف سینٹرسٹ نیشنل یونٹی پارٹی کے لیڈر بینی گینٹس نے ایکس پر کہا کہ نتن یاہو کا ملک کے اداروں کو کمزور کرنا ایک تباہی کا سبب ہے۔ ان کا اشارہ شن بیٹ کے چیف کی طرف تھا، ان کا اشارہ اٹارنی جنرل کی طرف تھا، ان کا اشارہ اسرائیلی عدالت کی طرف تھا، جن سب کو نتن یاہو کمزور کر رہا ہے یا ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سب اس کی کرسی کے لیے مشکل بن سکتے ہیں۔ کل ملا کر جس نتن یاہو کو کوئی طاقت نہیں روک پا رہی، اسی نتن یاہو کو اسرائیل کے اندر ہی گھیر کر پٹکنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ اگر نتن یاہو کرسی سے ہٹ جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ غزہ کی جنگ ختم ہو جائے بہت جلدی، اس کے لیے کسی ملٹری ایکشن کی ضرورت نہ پڑے۔ اپوزیشن لیڈرز حکومت کو گرا کر جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کی عوام نے بغاوت کرنے کا آپشن سیریسلی چن لیا تو بنجمن نتن یاہو کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اب بات اسرائیلی آرمی کے اس ایکشن کی جس کی وجہ سے مظلوم فلسطینی لگاتار شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری جاری ہے، 24 گھنٹوں میں کم از کم 65 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے نئے حملوں میں غزہ بھر میں کم از کم 60 سے زیادہ، کہیں 61 تو کہیں 65 یہ نمبر ہے، فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں، اتنے 61 سے 65۔ جبکہ انہی 24 گھنٹوں میں غزہ کے ناصر اسپتال پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں ہم بتا چکے ہیں صبح ہی آپ کو کہ حماس کے ایک لیڈر اسماعیل بارہوم کی بھی موت ہو گئی۔ ایک اور کی موت کی خبر ہے حماس کے لیڈر کی، وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اسماعیل بارہوم مارے گئے، یہ بتایا گیا، یہ پرائم منسٹر تھے اب غزہ میں۔ اس کے علاوہ تازہ حملوں میں الجزیرہ کے ایک رپورٹر کی بھی موت ہوئی ہے۔ غزہ کے ہیلتھ منسٹری کے مطابق جب سے اسرائیل نے پچھلے منگل کو سیز فائر توڑ کر جنگ دوبارہ شروع کی ہے، تب سے کم از کم غزہ میں 730 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1367 لوگ ان نئے حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ لمبے وقت تک اسرائیل کو ہتھیار دینے والا جرمنی لال ہو رہا ہے اسرائیل پر، یا لال ہونے کی خانہ پورتی کر رہا ہے۔ جرمنی کا اسرائیلی وزیر کے ٹوٹل ڈیواسٹیشن والے بیان پر رد عمل آیا اور کہا گیا ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ برلن نے اسرائیل سے انسانی مدد کا راستہ کھولنے، پانی اور بجلی سپلائی کو چالو کرنے اور علاج کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز کے غزہ کو ٹوٹل ڈیواسٹیشن یعنی پوری طرح سے تباہ کر دینے کی دھمکی دینے والے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ برلن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جرمن فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن کرسچن ویگنر نے کہا کہ اسرائیل کی نئی ملٹری آفنسو اور غزہ میں تیز ہوتی انسانی المیہ بہت تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ سے غزہ میں موجود اسرائیلی ہوسٹیجز بھی خطرے میں ہیں اور انسانی صورتحال دوبارہ تباہ ہو رہا ہے۔ اب بات ایران کو امریکہ کی طرف سے ملی بڑی دھمکی کی۔
अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा, ईरान को बहुत बड़ी वार्निंग दी गई। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज ने कहा है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा खात्मा चाहता है। वॉल्ट्ज ने कहा कि हमें पूरा डिसमेंटलमेंट चाहिए, न कम न ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, पूरा चाहिए तो कम तो चाहिए नहीं। और ईरान को अपना प्रोग्राम, वो कहते हैं वॉल्ट्ज कि ईरान को अपना प्रोग्राम इस तरह से ख़त्म करना होगा कि पूरी दुनिया देख सके कि ये ख़त्म हो गया है। मतलब ईरान को अमेरिका एक तरह से ऑर्डर दे रहा है, जबकि ईरान किसी भी तरह के प्रेशर में कोई भी फैसला लेने को सख्ती से नकार चुका। और फिर न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर उसकी जो प्रोग्राम है वो तो बिल्कुल, उसको कहता है देख मैं सोच भी नहीं सकता। वॉल्ट्ज ने धमकी भरे लहजे में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं ये मामला अब अंजाम तक पहुंचना है, लिहाजा सब ऑप्शंस टेबल पर हैं और अब ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की अपनी ख्वाहिश से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना होगा, अमेरिका कह रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो पूरा मिडिल ईस्ट एक न्यूक्लियर आर्म रेस में चला जाता, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर हथियारों को पानी की दौड़ में चला भी जाए तो हज़ारों हजार किलोमीटर दूर बसा अमेरिका और उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ जाएगा, ये मेरी समझ से पार। बस आपको अड्डे बाहर निकालने होंगे मिडिल ईस्ट से, बस ये हो सकता है। वॉल्ट्ज ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि इसे छोड़ दो वरना अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान से लग रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, पता नहीं। हाँ, इस खबर से बहुत से लोग नाइत्तेफाकी जाहिर करेंगे बिल्कुल, लेकिन मेरा काम खबर पढ़ना है। जिसने जैसी धमकी दी है वैसे ही तो बोला जाएगा, या ये कह दे नहीं वो ये कह रहे हैं कि हम गुलाब भेजेंगे, तुम चॉकलेट भेज देना, ऐसे ही हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि वेस्टर्न मीडिया, अरे वेस्ट की खबर को वेस्ट की तरह पढ़ा जाएगा, ईस्ट की खबर को ईस्ट की तरह। ईरान से मुतालिक एक दूसरी खबर है। ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इनडायरेक्ट बातचीत का इशारा दिया है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, बड़े बड़े अखबारों में खबर छपी, हमने बैरन से उठाई। बैरन वेबसाइट दुनिया की बड़ी वेबसाइट्स में शुमार है। बैरन के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट नहीं मगर इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नए न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत का मुतालबा कर रहे हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि वो रास्ता खुला है जो इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स की तरफ जाता है। हम तुमसे सीधे बात नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स की तरफ जो भी रास्ता है वो खुला है। लेकिन साफ कह दिया है अब्बास अरागची ने कि सीधा राब्ता तब तक नहीं होगा जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं बदलेगा। तुम हमें धमकाते रहोगे, इधर आओ सोनू, इधर आओ सोनू, ऐसे नहीं चलेगा। कहो सोनू प्लीज़ आइए बात करनी है। उनका कहना था कि तेहरान किसी भी तरीके से धमकियों के नीचे डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगा और जब तक ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जारी रहेगी तब तक सीधा राब्ता मुमकिन नहीं है। यानी यहाँ ईरान अपने वक़ार को कायम रखते हुए थोड़ा सा लचीलापन भी दिखा रहा है। दरअसल ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं चाहता है, वरना इससे उसके मुल्क की इकनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो बहुत मुश्किलों से पटरी पर आती दिख रही है। ईरान के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं कि अगर वो ना होती तो पता नहीं कितनी बड़ी पावर होता इकनॉमिकल, लेकिन इतनी पाबंदियां हैं कि माल बेच नहीं सकते, दुनिया से ख़रीद नहीं सकते। जो ख़रीदता है बेचारा वो बड़े बड़े दामों पर ख़रीदता है, चौगनी पाँच गुनी कीमत पर पैसा चला जाता है। अपना माल सब जगह बेच नहीं सकते, छुप के निकालो, तेल बेचो तो और कहीं पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये सब हो रहा है। इराकी ऑयल मिनिस्टर की बात करते हैं, उन्होंने एक बयान देकर ईरान को हिला दिया है। कहा गया है कि ईरानी ऑयल टैंकर्स जाली इराकी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही इराक है, आज का इराक, जहाँ की हुकूमत को हर नज़रिए से ईरान के बेहद करीब माना जाता है, चाहे मजहबी एतबार से चाहे पॉलिटिकल एतबार से। लेकिन उसके ये बदले बदले सुर बता रहे हैं कि ईरान के दोस्त उससे छिटक सकते हैं। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि ईरानी ऑयल टैंकर्स इराक के जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इलीगल ट्रेड को छुपाया जा सके। हमने आपको बताया था ईरान अपना तेल छुप कर बेचता है, क्योंकि उसके शिप्स पर, उस पर, एक्सपोर्ट पर इतनी पाबंदियां क्या करेगा। इराकी मिनिस्टर का कहना था कि इराक की हुकूमत इस मसले पर तहकीकात कर रही है और जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा
اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب یہاں ایران کو ایک اور جھٹکا لگ سکتا ہے۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ کچھ رینڈم خبریں ہیں، مکس ہوں گی۔ حماس کے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک اور بڑے لیڈر کا جو ہے وہ مارے جانے کی خبر ہے، اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے کہا ہے کہ حماس کے ایجوکیشن آفیشل غزہ میں مارے گئے ہیں۔ خان یونس میں ایئر اسٹرائک ہوئی جس میں ان کی جان چلی گئی، اور ان کا نام منار ابو خاطر بتایا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں یہ کام کرتے تھے اور سینئر عہدیدار تھے، مطلب حماس کے بڑے لیڈر تھے۔ یہ ان کا فوٹو بھی اس میں نیچے دیا گیا ہے۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ یمن کی بات کرتے ہیں۔ لگاتار امریکہ وہاں ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یمن کے علاقوں پر پھر امریکہ کے فائٹر جیٹس نے بم برسائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1% جو ہے لگ بھگ ان حملوں میں مارا گیا ہے وہاں پر، اور کئی اور لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ہیں۔ فی الحال اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ اب جو ہے روس اور امریکہ نے اب بات چیت شروع کر دی۔ جب تک میں خبر پڑھ رہا ہوں، روس اور امریکہ کے درمیان سعودی عرب میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے امریکہ اور یوکرین کے بیچ بھی سعودی عرب میں بات چیت ہوئی تھی۔ سیز فائر کو لے کر امریکہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، لیکن وہیں غزہ میں وہ معاف کیجیے گا بٹن پہ کھلا رہ گیا، وہیں غزہ میں جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیار بھی دے رہا اور کہہ رہا ہے ہم جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں یوکرین اور روس کی جنگ رکوانا امریکہ کے لیے اس لیے ضروری ہے۔ نیٹو کے اعتبار سے دیکھیے کتنا بڑا بزنس ٹھپ ہوا پڑا ہے، گیس ہو، گیہوں ہو، نہ جانے یورپ ایک دم بالکل چرمرا چکا ہے، اکنامی اس کی تباہ ہو چکی ہے۔ اسی لیے یہ جنگ رکوانی ضروری ہے، تاکہ پھر جو روس اور ایک تو یوکرین کی ریسورسز استعمال کرے گا امریکہ، وہ ایک چیز، اور دوسرا روس اور یوکرین میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دنیا تک پھر آسان قیمتوں میں پہنچ سکے گا۔ اس سے جو لوگ بھاری قیمتیں چکا رہے ہیں ان کو آسانی ہوگی، صحیح قیمت پہ سامان ملیں گے، خاص طور سے یورپ کو۔ تو اس کے لیے بڑی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے سر، جو اماموغلو ہیں جنہیں ابھی جیل میں ڈالا گیا ہے ترکی میں، جو سب سے بڑے مخالف مانے جاتے ہیں رجب طیب ایردوان ترکش صدر کے، ان اماموغلو نے الیکشن ہی جیت لیا ہے۔ الیکشن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا تھا کہ کون پریزیڈنٹ کا چناؤ لڑے گا، الیکشن لڑے گا، تو انہوں نے جیت لیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ انہیں 1.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں، 15 ملین، جہاں تک میں حساب صحیح کر رہا ہوں، 15 ملین ووٹ ملے ہیں۔ استنبول کے میئر کو 15 ملین ووٹ ملے ہیں جیل میں ہونے کے بعد۔ ذرا پروٹیسٹ کو دیکھا تھا آپ نے، ادھر ماڈرن پولیس کھڑی ہے ایردوغان کی، اور ادھر صوفی کے درویش کے بھیس میں ہاتھ پھیلائے، وہ ٹوپی لگائے اور گیس ماسک لگائے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ یہ پروٹیسٹ بتاتا ہے کہ زمین سے جڑے لوگ ایڈوانس ہو چکے ترکی سے لڑائی لڑنے کو تیار ہیں، جبکہ خود ایردوغان بہت زیادہ مذہب کی بات کرتے تھے، لیکن اس پروٹیسٹ نے بتایا کہ ایردوغان کمزور ہو چکے ہیں، ان کی کرسی ہل رہی ہے۔ کمال کی ایک اور بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے ممبر ہیں امام دوگلو، اس کے ممبرز ہی 1.7 ملین ہیں، اور انہیں ووٹ ملے ہیں 15 ملین، 13 ملین لگ بھگ زیادہ ملے ہیں۔ یہ ایردوغان کے لیے ایک بہت بری اور ہلا دینے والی خبر ہے۔ تھوڑا دیر سے ہے شو آج کل، آپ کو پتہ ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔